اس کے متعلق آپ خود قرآن کریم کی آیات کریمہ کا آپ جائزہ لیں گے. رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات قرآن کریم میں مولا تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ضرور ہے. کبھی زمین اور آسمان کو مسخر کرنے کا تذکرہ فرمایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے اس پاک پروردگار رب ذوالجلال نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، مسخر تمہارے انڈر میں کر دیا ہے. یہاں تک کہ زمین اور آسمان کا بھی تذکرہ، سورج و چاند کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ سورج و چاند کو بھی تمہارے مسخر کیا گیا. یہ مسخرات، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں جا بجا رب تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے تذکرے فرمائے. انسان کے پیدا کیے جانے کا تذکرہ، اس کے وہ مراحل جو دنیا میں ظاہر ہونے اور دنیا کی ظاہری پیدائش سے پہلے جن مراحل سے انسان گزرتا ہے، وہ قطرے آب پانی کے قطرے سے، نطفے سے لے کر ماں کے رحم میں داخل ہونے اور ماں کے رحم میں جن پروسیس سے گزرتا ہے، گوشت کا لتھڑا، ہڈیوں کا بننا، پھر اس پر وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت کو چڑھایا ہے، پھر وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین سانچے میں ڈھال کر ہم نے پھر انسان کو پیدا کیا ہے. کہاں سے چلا، کن پروسیس سے گزرا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے. انسان کی پیدائش، اس کی آباء و اجداد کی پیدائش. جی نہ صرف تم بلکہ تمہارے پہلوں کو، تمہارے اگلوں کو، تمہارے آباء و اجداد جو اوپر جا چکے ہیں، اوپر گزر چکے ہیں، ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی پاک پروردگار رب العالمین. رب العالمین. یہ نعمتوں کے تذکرے آپ کو قرآن کریم کے اوراق میں آپ کو ملیں گے بھرے. خود انسان کا خود دنیا میں انسان آتا اگر دنیا میں ساری نعمتوں سے دنیا کا دسترخوان بھرا پڑا ہے، اگر انسان دنیا میں آیا ہی نہیں تو کیا خاک اس کو نعمتوں سے واسطہ پڑے گا؟ اس کے تو کوئی اس کے کام کی تو کوئی نعمت ہے، وہ تو آیا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا، یا پیدا ہونے سے پہلے باز مر جاتے ہیں. اس کا ایگزسٹنس ہوا ہی نہیں، دنیا میں اس کا وجود ظاہر ہوا ہی نہیں. تو یہ بھی انسان کے خود اس کی اپنی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم ترین نعمت. یہ نعمت ملی تبھی ساری نعمتیں اس سے استفادہ وہ کر رہا ہے. جی اس کے بعد پھر جو کچھ آنکھوں کی سلامتی کی نعمت، کانوں کی سلامتی کی نعمت، زبان کی نعمت، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی غور کرنا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفی انفسکم، اس کی نشانیاں آفاق میں بھی، یعنی انسان کے بدن، انسان کے جسم کے باہر کا جو عالم ہے، ایکسٹرنل ورلڈ، اور پھر اندرون کا عالم ہے، انٹرنل ورلڈ، اندرونی عالم، انسان کے درون کا جو معاملہ ہے، تو اس کی نشانیاں آفاق میں بھی پھیلی ہوئی ہیں. یہ ایکسٹرنل ورلڈ میں بھی، انٹرنل ورلڈ میں بھی، اس کے اندرون میں بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی ہیں. افلا تبصرون، کیا تم بصارت نہیں رکھتے؟ بصیرت و بصارت سے کام نہیں لیتے؟ تم دیکھتے نہیں؟ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. سب ہر نعمت میں اس کی نشانی ہے. حضرات گرامی، لیکن پاک پروردگار نے ساری نعمتیں، جی پانی جیسی عظیم تر نعمت کے طور پر ذکر برابر کیا ہے. اس کے احسانات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں کہ یہ تمہارے لیے اس نے پانی کو نکالا ہے زمین سے پانی کو نکالا ہے. آگ کو تمہارے لیے آگ پیدا فرمایا ہے لکڑیوں سے. کیا تم آگ جلا سکتے تھے اگر وہ آگ کو پیدا نہ کرتا؟ اس طرح کے سوالات قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے. قرآن کریم نازل کیا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرما رہا ہے.
انا انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بے شک ہم نے تمہاری جانب کتاب کو نازل کیا، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ کس سے خطاب ہے؟ تم سے خطاب ہے جو انسان ہیں، جو لوگ ہیں۔ اے لوگو، یہ لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں مگر اگر آپ کو اے لوگو کہہ رہا ہوں، آپ جان رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، ساری انسانیت کو خطاب فرما رہا۔ پھر بطور خاص اہل ایمان کو بھی خطابات ہے، اہل ایمان سے بھی مخاطبت ہے، اہل ایمان کو بھی ایڈریس کرنے کے آیات، ہزاروں آیات موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ یہ خطابات اللہ تعالیٰ خطاب فرما کر پھر ارشاد فرما رہا ہے، پھر احکام نازل فرما رہا ہے، آیات نازل فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا ذکر، لوگوں کے لیے قرآن نازل کیا گیا، ہمارے لیے نازل کیا گیا۔ فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، لیکن ہمیں پڑی نہیں ہے اس کے قریب ہونے یا اس کو اپنے قریب کرنے کی۔ اللہ الصمد، حضرات گرامی نعمتوں کے ذکر فرمائے، لیکن یہ ساری نعمتیں آپ غور کریں، نعمتوں کے حوالے سے تو آپ کو ایک سے ایک بڑی سے بڑی سے بڑی نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن سارے قرآن کریم کا آپ جائزہ لے لیں تو وہ پاک پروردگار نعمتوں، اتنی نعمتوں کو عطا فرمانے کے باوجود وہ پاک پروردگار کسی نعمت کو عطا کرنے کا ذکر فرما کر احسان نہیں جتایا، احسان نہیں جتایا، جیسا ہمارے اپنے آپس میں ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو کوئی ایک سے چار چیزیں آپ کسی کو کچھ دیے، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو دینے کے بعد اس پر نعمت احسان جتانے کا اگر موقع آتا ہے تو کوئی چھوٹی چیز نہیں، ان چیزوں میں سے، ان چار چیزوں میں سے سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے اس کا ذکر کر آپ احسان جتاتے، میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھی کرا، میں نے تو تیرے ساتھ یہ کیا۔ کوئی چھوٹی بات کا نہیں، سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے، سب سے بڑا احسان جو اپنے نزدیک آپ تصور کرتے ہیں، اس کا حوالہ دے کر آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے تو تیرے ساتھ یہ کیا، یا کسی کا غیبانہ ذکر ہو رہا ہے تو یوں کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اس میں چھوٹی بات کا ذکر نہیں ہوتا۔ جی اس کو چائے پلایا تھا، نہیں ہوتا ذکر، ٹھنڈا پلایا تھا، نہیں ہوتا ذکر، جی کھانا کھلایا تھا، ایک مرتبہ لنچ کرایا تھا، نہیں ہوتا ذکر، کوئی بڑا معاملہ، اس کی جان بچایا تھا، ایسا کچھ بات ہوئی تو بات آتی کہ میں نے تو اس کی جان بچایا تھا، ایسا یوں سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا اس کا ذکر کیا جاتا۔ گرامی بلا تشبیہ و تمثیل کائنات بھری پڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، ایک سے ایک بڑی نعمت۔ آپ غور کریے نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی محض ایک نعمت پر اگر آپ غور کرنے جائیں گے تو کیسی نعمت، اللہ اکبر۔ جی الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ نعمتیں کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے زبان نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ کیا ہم نے زبان اور ہونٹ اس کو نہیں دیے؟ اگر زبان دیتا، ہونٹ نہ دیتا تو کیا انسان گفتگو کرتا؟ خالی زبان لے کے کیا کرے گا؟ خالی ہلائے گا، بات نہیں بن پائے گی، الفاظ نہیں بنتے۔ یہاں تک کہ زبان بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، یہ دانت جو ہیں وہ بھی چلے جائیں تو انسان کے الفاظ نہیں نکل پاتے۔ یہ لب تبارک ہوتی، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ضرور ہے،
آنکھوں کی نعمت کا ذکر فرمایا. جی ساری دنیا کے ساری نعمتیں، اتنی ساری روشنی، دنیا روشن ہے، سورج کی تابانی سے سورج دنیا کو روشن کیا ہوا ہے. اگر آنکھ بند کر لے یا آنکھ بند ہو جائے، آنکھ بھی پورا آنکھ کا ڈلہ نہیں، اس آنکھ کے اندر ایک چھوٹی سی پتلی اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بالکل ایک چھوٹا سا ذرہ اس پتلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جس کے ذریعے سے اس کے اندر روشنی رہتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان دیکھتا. وہ پورے اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. الم نجعل لہ عینین. صرف آنکھ کے ڈلوں کا نام آنکھ نہیں ہوتا. یہ آنکھ کے ڈلے پورے کے پورے ثابت رہنے کے باوجود بھی بعض نابینا کو آپ دیکھتے ہیں، نارمل ہمارے جیسے لوگوں سے بڑی آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن بیچارہ نابینا اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، جی ہم سے بڑی آنکھیں ہیں، لیکن وہ بیچارہ ٹٹولتا ہوا جاتا ہے. ارے اتنی بڑی آنکھیں لیکن نہیں دکھ رہا اس کو. نہیں، وہ جو دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کی پتلی کے اندر ایک چھوٹے سے ذرے کے اندر رکھی. یہ ایک سورج تو کیا، 100 اور 1000 سورج بھی دنیا میں فٹ کر دیے جائیں، دنیا کو روشن کر دیا جائے. آنکھوں کی اگر بینائی سے رب محروم کر دے، وہ اتنے ہزاروں سورج دنیا میں لگا دیے جانے کے باوجود دنیا اس کے لیے تاریک رہتی ہے. دنیا نظر نہیں آتی، تاریک رہتی. بہرحال ایک نعمت پر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی. کبھی آپ آنکھ بند کر کر آپ چلنے کی کو اپنے گھر میں کوشش کر لیں. اللہ نے آنکھ دی، نعمت کو، آنکھ کی نعمت کی اہمیت کو جاننے کے لیے آنکھ بند کر لیں. کبھی آپ 1 گھنٹہ یہ سوچ لیں کہ میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک جی آج ٹوائلٹ کو جاؤں گا، آنکھ بند کر کر آنکھ نہیں کھولوں گا. جی منہ دھونے کا، وضو کرنے کا معاملہ، دستر پر بیٹھنے کا، کھانا کھانے کا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے، بہرکیف جو بھی آپ کے ایکٹیویٹیز نارملی یوزولی جو ہوتے ہیں، آپ ان کو آپ انجام دینے کا 1 گھنٹے کے لیے آپ سوچ لیں، ارادہ کر لیں، تو کتنی ٹھوکریں کھائیں گے آپ. جی کتنی ٹھوکریں کھائیں گے، کتنی مرتبہ لڑکھڑا کر گریں گے، دیواروں سے ٹکرا جائیں گے، کیا کیا ہوگا اس 1 گھنٹے کے اندر. اس آنکھ کی نعمت اور آنکھ کی اللہ تعالیٰ کی جو عظیم ترین نعمت ہے، اس کا احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم ترین نعمت مجھ کو عطا فرمائی. اللہ، پھر میں اس کا استعمال اس آنکھ کی نعمت عطا کرنے والے کی مرضی کے خلاف میں کیا کیا کر رہا ہوں. یہ احساس، یہ غور بھی کرنے کی کچھ توفیق حاصل ہوگی. نعمت عطا کرنے، آج دیکھیں کتنے ایسے کروڑوں روپیہ اپنے پاس، کھربوں روپیے کی جائیداد اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ایسے ہماری نظروں میں لوگ موجود ہیں جو آنکھ کے عارضے میں مبتلا ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا. آنکھ کا علاج کرانے کے لیے وہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہے کہ کہیں سے کسی طرح سے ان کی آنکھ کی جو بینائی، وہ بینا تھے، بینائی عارضوں کی وجہ سے بینائی گئی، مدھم پڑ گئی. کوئی سامنے بھی آ کے کوئی شخص ٹھہر گیا، وہ پہچان نہیں سک رہے ہیں کہ یہ سامنے میرے ٹھہرا ہے. اللہ اکبر، تیار ہے لیکن کوئی علاج کرنے والا نہیں مل پا رہا. کوئی ہاسپٹل ان کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں سے لے کے یورپ کنٹریز، امریکہ، جرمنی، UK، کہیں بھی جا کر علاج کروانا چاہتے ہیں لیکن کہیں بھی علاج ممکن نہیں ہے. یہ نعمت ہے حضرات کی گرامی میں بتانا، یہ ایک نعمت. ہر نعمت کا معاملہ دیکھ لیجیے آپ. کان کی نعمت دیکھ لیجیے، زبان کی، ناک کی نعمت، یہ سب ساری نعمتوں پر آپ غور کریں. نعمتیں تو بے انتہا نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا، شمار کرنا چاہو کہ یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، میں اتنی نعمتیں سرسری کچھ ذکر کیا، یوں ہی شمار کرنا چاہو، رات گزر جائے، دن گزر جائے، جی
دن گزر جائے، ہفتے گزر جائے، مہینے گزر جائے،